السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، صحابی کہتے کس کو ہے؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے آپ کا۔ صحابی کی تعریف آپ نے پوچھی ہے۔ جی صحابی کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسی ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہو، انہیں صحابی کہیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ آواز سننے آ رہی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ منافق کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آخر کیا صحیح ہے؟ آپ اس پر تھوڑا سا تفصیل سے روشنی ڈال دیجئے۔ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے آپ کا کہ کچھ صحابہ کرام کو منافق کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے توسط سے۔ جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کر کے منافق کہا جا رہا ہے، جی جبکہ یہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی منافق نہیں تھے، کوئی ایک صحابی منافق نہیں تھے۔ سارے کے سارے صحابی سچے تھے، پکے تھے، عادل تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے صحابی اور ساتھی تھے۔ لہذا کسی صحابی کے بارے میں منافق کہنا، منافق ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ کوئی صحابی نعوذ باللہ منافق نہیں تھے، کیونکہ صحابہ کرام وہ مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی تقوی و طہارت کی، ان کی سچائی کی، ان کی صدق و صفا کی، عدل و امانت کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ ان کے ایمان کو دوسرے لوگوں کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ پاک ان کے بارے میں سچائی کی خبر دی ہے۔ اولئک هم الصادقون، ان کے فلاح یاب ہونے کی اللہ پاک نے خبر دی ہے، اولئک هم المفلحون کہہ کر، اور اپنی رضا کا پروانہ ان کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ پاک سے راضی ہیں۔ تو جن کے بارے میں اللہ پاک رضا کا پروانہ سنا رہے ہوں، جن کے سچائی کی خبر دے رہے ہوں، ہے نا، جن کے تقوی و طہارت کی جو قرآن کریم شہادت دے رہا ہو، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ چاہے جتنے بھی کاروبار میں دنیا میں منہمک رہیں، جتنے بھی کام کاج کر رہے ہوں، اس کے باوجود بھی یہ تقوی و طہارت میں، عبادت میں ذکر اللہ سے بالکل غافل نہیں ہوتے تھے۔ جی اچھا، ماشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم لوگوں کا عقیدہ بہتر ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی گمراہی پھیلا رہے ہیں ان کی گمراہی سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، کہ یہ لوگ رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے تقوی و طہارت کی خبر دی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا تھا، جانچ لیا تھا، پرکھ لیا تھا۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی الفاظ بک رہے ہیں وہ بالکل غلط باتیں ہیں، غلط باتوں کو پھیلا رہے ہیں، صحیح باتوں کو چھپا رہے ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ صحیح باتوں کو چھپاتے تھے اور غلط باتوں کو پھیلاتے تھے، وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، اور صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اللہ سے ڈرو، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ہے نا، اور تم ان کو ٹارگٹ مت کرو، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو حد پہ ملامت مت کرو۔ لہذا ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنا، لام تان کرنا، تان و تشنیع کرنا، تنقید و تنقیص کرنا، یہ سراسر گمراہی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور گمراہوں سے بچائے، اور صحیح باتوں
वो मानने की तौफीक अता फरमाए। सहाबे किराम कल भी हमारे लिए अकीदत व मोहब्बत का मरकज थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक हमारे लिए अकीदत व मोहब्बत का मरकज रहेंगे, और इसी पर हम लोग कायम थे, कायम हैं, और इंशाअल्लाह कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। जी माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में सहाबा कराम के बारे में बता दिया। हम लोग को बहुत अच्छी सीख मिली है। जी, तमाम सहाबा कराम जो है सच्चे मोमिन थे, सच्चे ईमान वाले थे, और उनके बारे में हम लोग को अच्छा अकीदा रखना चाहिए। जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैर।